السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بند کر دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وقال الله تعالى أيضا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وقال الله تعالى أيضا: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اللہ کی سنت، اللہ کی پالیسی کے حوالے سے، خود میری اپنی توجہ تذکیر کے لیے، آپ کی تذکیر اور توجہ کے لیے، وہ دین و ایمان کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، علم اور عمل کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہیں اللہ کی ڈھیل، اور اس کو مہلت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی ڈھیل اور مہلت میں اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے، یہ فرق ہمارے ذہن اور دماغ پر واضح رہنا چاہیے۔ یہ فرق واضح نہیں رہنے کی وجہ سے ماضی میں بھی بہت ساری قومیں گمراہ ہوئی ہے، اور آج بھی گمراہ ہو رہی ہے۔ یعنی دنیا کی ترقی، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی کامیابی اللہ کی نافرمانی کے باوجود قوموں کو اور افراد کو حاصل رہتی ہے۔ اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، وہ مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، لیکن کچھ قومیں اور کچھ لوگ اللہ کی ڈھیل اور مہلت کو اپنے لیے اللہ کی رضامندی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے، تبھی تو ہم ترقی کر رہے ہیں، اور تبھی تو ہم کو دنیا کی خوشحالی حاصل ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اول زمانے میں مخالف تھے، تو ان کا ایک اعتراض، ان کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمارے شرک سے راضی نہیں ہوتا تو اللہ ہم کو شرک کرنے کا موقع کیوں دیتا؟ گویا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالی ہم کو کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، اور دنیا کی ہم کو خوشحالی اور سہولت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ یہ امن
اور دوسری قوموں کو حاصل نہیں تھا جو مشرکین مکہ کو حاصل تھا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں کیا ہے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ عرب کے جو قافلے تھے وہ لوٹ لیے جاتے تھے، عرب کے بہت سارے لوگ بھوک مری میں مبتلا تھے، لیکن یہ مکہ والوں کو آسانی کے ساتھ رزق ملتا تھا، کوئی ان کے قافلے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈر کی حالت میں امن دیا اور بھوک کی حالت میں ہم کو ان کو کھلایا، وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ہم نے بھوک کی حالت میں ان کو کھلایا اور ڈر اور خوف کی حالت میں ہم نے ان کو امن کا ماحول عطا کیا۔ لیکن اس میں اللہ کی رضا خوشنودی تو نہیں تھی، شرک کرتے تھے اور اللہ کے گھر کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا۔ تو قرآن مجید کا ایک اہم اصول اللہ کا یہ بھی ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان پر ہدایت اور گمراہی واضح ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک وسیع تر عنوان اور موضوع ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہر چیز کو اللہ کی مرضی قرار دے دیتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے اللہ کی مرضی یہی ہے۔ اللہ کی مرضی نافرمانی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کا منشا وہ ہر دور میں ہر وقت کے لیے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہے۔ گناہ کے کام میں ہوتی ہے شیطان کی مرضی، جتنے گناہ کے کام ہیں، جتنے نافرمانی کے کام ہیں وہ شیطان کی مرضی سے ہوتے ہیں، شیطان کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ عنوان اور موضوع، اس نے کہا کہ فَأَنذِرْنِي قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اس نے کہا کہ مجھے ڈھیل اور مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل اور مہلت دی قیامت تک کے لیے۔ تو وہ شیطان کو جو ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے، نافرمانوں کو جو ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر ہوتی ہیں اللہ کی نافرمانیاں۔ اس کو اللہ کی مشیت اور مرضی کا فرق بھی کہہ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ سب کے سب اس دنیا میں مومن ہو جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو مسلم بنایا، مومن بنایا، کسی فرشتے کے بس میں نہیں ہے اللہ کی نافرمانی۔ دنیا انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات کی فطرت میں اسلام، وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر قائم ہے۔ یہ چاند و سورج، یہ زمین و آسمان اور دنیا کی تمام چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس دنیا میں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، دوزخ بنائی، دوسری مخلوقات کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے جنت بھی نہیں، ان کے لیے جہنم بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا، ان کو آزادی نہیں دی۔ لیکن انسانوں اور جنوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو کچھ اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کی حیثیت کو اللہ کی مرضی
میں کیا فرق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل میں کیا فرق ہے، ایک دو مثال کے ذریعے سے آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کالج کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے امتحان رکھا گیا ہے۔ امتحان ہوتے ہیں، دینی مدارس میں بھی ہوتے ہیں، سرکاری مدارس بھی، اسکول میں بھی امتحان ہوتے ہیں۔ لکھنے والے کو تو آزادی ہوتی ہے کہ چاہے صحیح لکھے چاہے غلط لکھے، لیکن ممتحن کے پیش نظر کیا ہے، اسکول والوں کے پیش نظر کیا ہے؟ وہ صحیح لکھے، اس لیے وہ صحیح لکھتے ہیں تو اس پر ہی نمبر ملتا ہے، اور اگر غلط لکھتے ہیں، غلط لکھتے وقت ان کے کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، غلط لکھتے وقت تو کوئی ان کو روکتا نہیں ہے۔ لیکن کیا غلط لکھنے میں اساتذہ کی مرضی شامل ہے؟ کیا امتحان لینے والوں کی مرضی شامل ہے، منشا شامل ہے؟ کیا غلط پر بھی وہ خوش ہوں گے؟ غلط پر اساتذہ امتحان لینے والے خوش نہیں ہوتے، ان کی ناراضی رہتی ہے۔ ان کی رضا اور خوشنودی صرف وہ صحیح لکھنے کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے آزادی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صحیح لکھنے والے کتنے ہیں اور غلط لکھنے والے کتنے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی جو شہریوں کے لیے جو حفاظت کا ایک انتظام ہوتا ہے، نگرانی کا، اس سے بھی آپ یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حکومت کا ایک شعبہ تو پولیس کا ہوتا ہے، اور پولیس ہی کی ایک قسم ہوتی ہے CID کی، خفیہ پولیس۔ پولیس تو اگر آپ کوئی کرے، حکومت توڑیں گے، قانون توڑیں گے تو آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، عام پولیس۔ لیکن CID کے ذمہ نہیں ہے۔ CID کا کام ہے صرف لکھنا، صرف رپورٹ پیش کرنا۔ جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں جہاں تقریر کر رہا ہوں CID بھی ہے تو مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میری بات وہاں تک بھی پہنچتی ہے جو میں نہیں پہنچا سکتا۔ اگرچہ یہ ویڈیو کے ذریعے سے، یہ چینل کے ذریعے سے پھر بات پہنچتی ہے دوسرے مقامات پر بھی، لیکن بہرحال یہ کہ تمام شعبوں تک تو نہیں پہنچتی۔ لیکن CID اگر نقل کر رہے، لکھ رہے ہیں تو ان تک بھی اور ان کے ذریعے سے اور بھی شعبوں تک بات پہنچتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، روک تو نہیں سکتے نا، لیکن کیا ان کا منشا اس میں شامل ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی کہہ رہا ہے، قانون کوئی توڑ رہا ہے، ان کی نگرانی میں سب ہوتا ہے، لیکن روکنے کا کام تو نہیں ہے ان کا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کی مرضی وہ صرف اطاعت اور فرما برداری میں ہے، لیکن نافرمانی کی اس نے انسان کو آزادی بھی دی ہے، اختیار دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے کفر کرے۔ ومن اراد العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا کی خوشحالی چاہتا ہے، دنیا کی ترقی چاہتا ہے، تم اس کے لیے دنیا کی ترقی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کے باوجود، اس کے احکام کو توڑنے کے باوجود اسے اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، اسے مہلت ملتی ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے بھی اس فرق کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ مثالوں کے ذریعے سے اس عنوان اور موضوع کو اپنے آپ پر آپ کے سامنے اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں، کچھ باتیں ذرا مبہم ہوتی ہے، گنجلک ہوتی ہے، ذرا باریک ہوتی ہے، فرقوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ عنوان اور موضوع اتنا باریک بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ عام طور سے تقریریں اس عنوان پر کم ہوتی ہے، بیانات اور درس اس عنوان پر کم ہوتے ہیں، اس لیے عام لوگ اس کا فرق محسوس نہیں کر پاتے کہ اللہ کی مشیت کیا ہے اور اللہ کی مرضی کیا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تو اس کو یہ کہہ دیتے کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اجازت سے، اس کی آزادی، ڈھیل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ڈھیل کی وجہ سے لوگ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی سے شامل نہیں ہے نا، اس میں گناہوں میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے کہ تو مجھ سے جدا ہو رہا ہے، دور جا رہا ہے اور تجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن بیٹا ذرا نصیحتوں کا کوئی زیادہ اثر نہ لے تو باپ آخر میں کیا کہے گا؟ جہاں تجھے جو کچھ کرنا ہے کر،
تو کچھ اندام کو بھگتے گا۔ تو کیا بیٹا باپ کے اس جملے کو اپنے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے دلیل بنا سکتا ہے کہ میرے باپ نے کہا کہ جہاں تجھے جو کچھ کرنا ہے کر؟ یقیناً باپ نے کہہ دیا بیٹے سے کہ جا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر، لیکن کیا ہر کرنے میں باپ کی مرضی شامل ہے؟ یعنی باپ نے کہا کہ تو صحیح راستے پر چل، لیکن تو غلط راستے پر چلتا ہے تو یہ تیری آزادی، تیرا اختیار، میں تجھے زبردستی روک نہیں سکتا، تو کچھ اس کے اندام کو بھگتے گا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تمام انسانوں کے لیے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، چاہے تو وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا پھر وہ کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے، لیکن جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا، جو لوگ نافرمانی کا راستہ اختیار کریں گے، کفر کا راستہ اختیار کریں گے، ان کے لیے آگ ہے اور توق ہے، زنجیریں ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اختیار تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن انجام بھی بتلا دیا ہے کہ اگر تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو پھر تمہارا انجام جہنم ہے، اور اس دنیا میں بھی ڈھیل اور مہلت کے بعد پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے۔ اس شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ کسی نے اس تک اللہ کی بندگی، اللہ کی دعوت کی بات پہنچائی ہے اور پھر اس نے اس کا انکار کیا ہے، مسلسل پہنچائی ہے لیکن پھر وہ مسلسل انکار کرتے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی قوموں کو پکڑا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو مخالف قومیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے اس دنیا کا بھی اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا ہے، لیکن شرط ہے اس کے لیے نبی کی طرف سے یا نبی کے کسی پیروکار کی طرف سے، کسی مسلمان کی طرف سے یا کسی اسلام کی جماعت کی طرف سے یا کسی اسلام کے فرد کی طرف سے اس پر حجت تمام ہو جائے۔ آج کے ظالموں اور جابروں کو جو لمبی ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے ظلم و ستم کرنے کی، تو اس کے ایک طرح سے قصوروار، یہ لمبی ڈھیل اور مہلت دیے جانے کے اصل ذمہ دار وہ مسلمان ہیں، ہم ہیں، امت مسلمہ ہیں، کہ موجودہ امت مسلمہ نے خاص طور سے میدان سیاست میں ظالموں اور جابروں پر اللہ کی بڑائی کی حجت تمام نہیں کی ہے، اللہ اکبر کی حجت قائم نہیں کی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی حجت قائم نہیں کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی حجت قائم نہیں کی ہے، اور یہ بات نہیں بتلائی ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کی زمین نہ ہندوؤں کی ہے نہ مسلمانوں کی، اللہ کی ہے۔ یہ صرف بھارت کے پس منظر میں کشمیر سے کنیا کماری کا، ورنہ قرآن کا جو اصول ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ ہی کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے، یہاں کی ہر چیز مسلم ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کا دین اسلام ہے، ہندوستان کی سرزمین کی مکھیہ دھارا بنیادی سوچ کو کہتے ہیں نا، اس کو وچار دھارا بھی کہتے ہیں، وچار یعنی سوچ۔ ہندوستان کی وچار دھارا، ہندوستان کی مکھیہ دھارا اسلام ہے۔ چاند اور سورج کی وچار دھارا، چاند اور سورج کی مکھیہ دھارا، گائے کی مکھیہ دھارا، اور جتنی مخلوقات اس دنیا میں ہے اور بھارت کی سرزمین پر ہے، بھارت کی سرزمین کی بسنے والی تمام مخلوقات کی مکھیہ دھارا، صرف انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آزادی دی ہے، لیکن دیگر مخلوقات کی جو مکھیہ دھارا ہے وہ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ یہ حجت جس وقت امت مسلمہ نافرمانوں آج کے
نافرمانوں پر، مشرکوں پر قائم کر دے گی، اور مسلمانوں کے پاس ان سے لڑنے کی طاقت اور قوت ظاہر بات ہے آج نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، اس کی بہت ساری شرائط ہے۔ زیادہ تر قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہلاک کیا ہے وہ صرف دعوت کی حجت مکمل ہونے کے بعد نبی اور نبی کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم نہیں دیا، نہ نوح علیہ السلام کو، نہ ابراہیم علیہ السلام کو، نہ موسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ ہود علیہ السلام کو، نہ صالح علیہ السلام کو، نہ لوط علیہ السلام کو۔ لیکن کیا یہ حقیقت واضح نہیں قرآن سے کہ ان کی تمام قومیں خود ان کی موجودگی میں، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کیا ہے۔ فرعون اور فرعون کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم بنی اسرائیل کے سامنے ہلاک کیا ہے، ان کے ڈوبنے کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ ایک لحاظ سے بہت خطرناک بھی ہوتی ہے۔ خطرناک یعنی انسان سمجھ نہیں پاتا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کی ارادہ کرتے ہیں، تباہ اور برباد کرنے کی ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہ، تو اس بستی کے جو خوشحال ہوتے ہیں، اس بستی کے جو مالدار افراد ہوتے ہیں، جو لیڈران ہوتے ہیں، ہم ان کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق و فجور کرنے کا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کا۔ لیکن جب یہ نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اس بستی کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے وہی کہ حق ان تک پہنچ جائے اور پھر انکار ان کی طرف سے ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 ہے، یہ بھی بہت اہم ہے اللہ کی ڈھیل اور مہلت کی حقیقت کو سمجھنے کے سلسلے میں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کافر لوگ ہماری بھی ڈھیل اور مہلت کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ان کو جو گناہ کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، شرک کرنے کا، ظلم کرنے کا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ ان سے غافل ہو گیا اور اللہ ان کی کوئی باز پرس نہیں کرے گا، ایسا نہ سمجھے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ڈھیل اور مہلت کی ایک اہم وجہ تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بہت زیادہ تفسیر میں اور ذہن پر زور دینے کی ضرورت، اسم گناہ کو کہتے ہیں، لیزدادوا زائد کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی، زیادہ، وہی زیادہ کے الفاظ ہے، لیزدادوا اثما، یہ ڈھیل اور مہلت ہم نے ان کو اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو۔ لیکن آج ڈھیل اور مہلت کو لوگ اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھ لیتے ہیں، اپنے لیے اللہ کی رحمت سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہیں، تبھی تو ہم سود لیتے ہوئے دیتے ہوئے معاشی ترقی حاصل کر رہے ہیں، ہم نماز چھوڑتے ہوئے، نافرمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کو ترقی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے۔ تو یہ خطرناک چیز ہوتی ہے، اور اس میں ایک مومن کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے اور بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ نافرمانی کی وجہ سے اگر دنیا کا فائدہ اسے مل رہا ہے، دنیا کی ترقی اسے مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیزدادوا اثما، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے گناہ زیادہ ہو۔ کون گناہ زیادہ کرنا چاہیں گا؟ زیادہ گناہ کرے گا تو زیادہ اس کو عذاب ملے گا۔ تو نافرمانی کی وجہ سے اگر یہ چیز ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا میرے ساتھ جو ارادہ ہے اچھا ارادہ نہیں ہے، وہ برا، کہ لیزدادوا اثما، تاکہ میرے گناہ زیادہ ہوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک
عذاب ہے، ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے تاریخ کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کے متعلق جتنی اصولی باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں صرف بنی اسرائیل کی تاریخ کی حد تک تھی۔ بنی اسرائیل تو معزول ہو گئی ہے۔ معزول مطلب اللہ نے ان کو اپنے منصب سے ہٹا دیا ہے، اپنے مقام سے ہٹا دیا ہے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فائز کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ، زیادہ وضاحت کے ساتھ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس دنیا میں مبعوث کیا تھا، فائز کیا تھا، انبیائی مشن سے جڑنے کے لیے اور انبیائی مشن کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، تو ہمارا مشن بھی وہی ہے، انبیائی مشن ہے ہمارا بھی، اور ہمارا تعارف بھی بنی اسماعیل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے ہم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ اسی لیے بیان کی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے سورہ اعراف کی ایک آیت نمبر 163 میں اللہ کی ڈھیل اور مہلت کی ایک اہم حقیقت، اور وہ بھی بہت اہم ہے اور نہ سوچے سمجھے تو بہت خطرناک ہے، نہیں سوچنے سمجھنے والے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کی تو اس مثال کی طرح ہے کہ کوئی مچھلی پکڑنے والا، مچھلی کا شکاری مچھلی کی غذا گل میں ڈال کر سمندر میں، دریا میں، پانی میں، تالاب میں ڈالتا ہے، تو مچھلی نے اس کو شاید اپنے لیے اچھا سمجھا نا کہ غذا اور اس کی خوراک تلاش کرنے کے لیے اس کو تو ادھر ادھر جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کتنا بڑا محسن ہے، اور جس نے بھی میرے سامنے غذا پہنچائی ہے گل کے ذریعے سے وہ کتنا میرا خیر خواہ ہے کہ اس نے میرے منہ تک غذا پہنچائی ہے، اس لیے میں اسے کھا لوں۔ مچھلی کھا لیتی ہے لیکن لقمہ کس کا بنتی ہے؟ لقمہ شکاری کا بنتی ہے، یا پھر شکاری جن لوگوں کو لا کر بیچتا ہے وہ مچھلیاں ان کا لقمہ بنتی ہے، لیکن وہ لقمے کو تو مچھلی نے اپنے لیے بڑی آسان چیز سمجھا تھا نا۔ تو یہی نوعیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نافرمانوں کو پھر گلوں سے پکڑتا ہے، جو سوچتے نہیں سمجھتے نہیں۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ سورہ اعراف ایک طرح سے مدنی صورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ کی دعوت کا تعلق یہود سے بھی تھا، نصارہ سے بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے کہا کہ وَاسْأَلْهُمْ، ان سے ذرا پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ان کی ماضی کی تاریخ کیسی سرکشی پر، کیسی نافرمانی پر مبنی رہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو خدا کا پرستار کہتے ہیں، اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں، مذہبی کہتے ہیں، لیکن ذرا پوچھئے ان سے ان کی ماضی کی تاریخ کیا رہی ہے۔ وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، ان سے پوچھئے ایک بستی کے متعلق، ایک بستی، ایک شہر سے متعلق جو سمندر کے کنارے پر تھا۔ کانت حاضرۃ البحر، وہ بستی ایک سمندر کے کنارے پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے سنیچر کے دن کی شکار بنی اسرائیل کے لیے حرام قرار دی تھی۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مبارک دین، متبرک دین وہ پہلے ہی سے، جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو جمعہ کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اپنے لیے سنیچر کو پسند کیا۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کے دین کو مقدس کی دین کی حیثیت سے قبول کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سنیچر کے دن کو تم نے اپنے لیے مقدس تسلیم کیا ہے تو پھر سنیچر کے دن کا ادب و احترام تمہارے لیے ضروری ہے۔ ان پر ذمہ داریاں جو ڈالی گئی تھی وہ پورے دن تک، پورے دن بھر وہ اللہ کی عبادت ان کے لیے لازمی تھی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی دنیاوی کام ان کے لیے جائز بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا احسان کیا ہے، ہم امت وسط ہے اور ہم نے زیادہ ہٹ دھرمی نہیں دکھائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ احکام نازل ہوئے تو ایمان والے اس کو قبول کرتے گئے، لیکن ایسا بنی اسرائیل نے نہیں کیا۔
جو احکام نازل ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام سناتے تھے تو اس میں کیڑے نکالتے تھے، ہٹ درمی کرتے تھے. جیسا کہ گائے کے متعلق تفصیل کے ساتھ ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کو حکم دیا گیا تو کافی تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن نہیں کرنا تھا نا. تو پوچھنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، عمر کی کیسی ہونا، کتنی عمر کی ہونا، کتنے سال کی ہونا. تو جیسے جیسے پوچھتے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر وہ گائے کی وضاحت کرتے رہا. لیکن اللہ نے پھر فرمایا کہ نہ چاہتے انہوں نے پھر ذبح کے وما کادو یفعلون، وہ دراصل کرنا نہیں چاہتے تھے. ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے صرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا احسان کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وہ احسان کی قدر نہیں کی امت مسلمہ نے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت تو چھوڑ دو، دنیا کے کام، دنیا کے مشغلے چھوڑ دو. صرف اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک ہمارے لیے کوئی اور کام، کوئی اور مصروفیت حرام ہے، ناجائز ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا عمل ہے. لیکن اس میں بھی امت مسلمہ کی کوتاہی ہیں. بہت سارے لوگ اذان سے جمعہ کی تیاری کرتے، جبکہ اذان کے بعد فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف دوڑنے کا، خطبہ سننے کے لیے دوڑنے کا. ذکر اللہ سے مراد اللہ کا کلام قرآن مجید، اور خطبہ اسی کی شکل ہے، اس میں اس کی وضاحت ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر مسجدوں کا جو معاملہ ہے یہاں پر جیسا کم ہے اس کے اثرات، لیکن آدھا گھنٹے پہلے اذان ہوتی ہے اور آدھا گھنٹے کے بعد پھر عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے، تب لوگ آتے ہیں. اس وقت نہیں آتے حالانکہ جہاں کے وہ لوگ ہیں وہ آس پاس ہی کے ہیں. وہ اگر وہ آنا شروع کریں تو 5 منٹ میں وہ پوری آبادی وہاں جمع ہو سکتی ہے. آدھے کلومیٹر کی آبادی کے تو پیدل چلنے کے بھی ایک آدمی آسانی کے ساتھ آدھا کلومیٹر 5-10 منٹ پیدل چل سکتا نا، آدھا گھنٹہ تو نہیں لگتا. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد بھی مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائش بھی کی. سنیچر کا دن ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا کہ وہ کوئی شکار نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے آزمائش ہوتی ہے، نافرمانی کے موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے رہتے ہیں تاکہ جانچ ہو جائے، پرکھ ہو جائے کہ نافرمانی کا موقع ہے لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانی نہیں کر رہا ہے. نافرمانی کے راستے سے دنیا کا فائدہ مجھے مل رہا ہے لیکن پھر بھی وہ فائدے کو مسترد کر دیتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سنیچر کے دن کی مصروفیت اور سنیچر کے دن شکار کرنا ممنوع قرار دیا تھا. لیکن ہوا یہ اذ یعدون فی السبت، جبکہ انہوں نے سنیچر کے دن زیادتی کی. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جبکہ مچھلیاں ان کے پاس آتی تھی سنیچر کے دن زیادہ وافر مقدار میں. بہت خطرناک چیز ہے نا یہ، نہیں سمجھنے والے کے لیے. اور یہ مچھلیاں کس کے حکم سے آتی تھی زیادہ؟ سنیچر کے دن اپنے منہ پر نکالتی تھی اور پورا ان کی بستی کے اطراف میں پورے مچھلیوں کے جھنڈ آتے اور اپنے منہ دکھاتے اوپر. کیوں؟ دیکھنے کے لیے کہ کتنے ہیں جو مچھلیوں پر للچاتے نہیں. اور اللہ نے جو پابندی لگا دی تھی اس پر قائم رہیں گے یہ دیکھنے کے لیے. تب ایک پہلو سے بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن کے شکار کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا. لیکن دوسری طرف اللہ کی طرف سے یہ انتظام کہ سنیچر کے دن ہی زیادہ مچھلی آتی تھی. باقی وہ یوم لا تسبت لا تأتیہم، قرآن مجید آگے کہتا ہے. مزید جو اس سلسلے میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 وہ ضرور دیکھیں، یہاں زیادہ تفصیل تو نہیں ہو سکتی. لیکن ہوا یہ کہ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، سنیچر کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھی ان کے اطراف میں آس پاس، اور اس کے علاوہ پھر وہ غائب ہو جاتی. پھر ان کو شکار کرنے میں بہت زیادہ دقت پیش آتی. تو چند دن تک تو انہوں نے اس پر صبر کیا لیکن پھر اللہ کے احکام کو توڑنے لگے اور سنیچر کے دن بھی انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا. تو پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا.
ان کو ذلت و رسوائی کی اللہ تعالیٰ نے سزا دی. اور اس موقع پر بھی اس کے بعد کے آیت میں تفصیل کے ساتھ 3 گروہ ہو گئے تھے. اس میں ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو تماشائی کی حیثیت سے تھا، یعنی دیکھنے والا، شکار نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا. اور ایک گروہ تھا جو شکار نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگرچہ شنیچر کے دن زیادہ مچھلیاں آتی ہیں لیکن ہم کو مچھلیوں کے شکار سے پکڑنے سے بچنا چاہیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے یہ نافرمانی میں کہ ہم کتنے جو نافرمانی سے بچتے ہیں. لیکن انہوں نے روکنے والوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں، جب اللہ کا عذاب واقع الذین ظلموا، جنہوں نے نافرمانی کی تھی ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ان کو گناہ سے روکتے تھے. جو جماعت تماشائی کی حیثیت سے تھی، جو مچھلیاں نہیں کرتی تھی، جو گروہ جو جماعت، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ان کو بھی پکڑا. صرف اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو عذاب سے محفوظ رکھا جو مچھلیاں کرنے والوں کو مچھلیوں کے شکار سے روکتے تھے. آگے جہاں تک آیت ختم ہوتی ہیں وَيَوْمَ لَا تَسْبِلْ لَا تَعْتِهِمْ، سنیچر کے علاوہ مچھلیاں نہیں آتی تھی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے فسق و فاسقوں کا. آج کے حالات پر بھی اس کو انتباہ کیا جا سکتا ہے اور انتباہ کرنا چاہیے. قرآن مجید یہ ماضی کی کتاب نہیں ہے ماضی کی بھی کتاب، لیکن فیہا ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تمہارا حال ہے. وَخَبْرُ مَا بَعْدُکم، اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے اس میں اس کی بھی خبر ہے، اس کی بھی اس میں اطلاع ہے. جو گزر گئے ان کا حال بھی اس میں ہے، اور جو موجود ہے یہ حالات حاضرہ کی کتاب بھی ہے، حالات حاضرہ کو سمجھنے کی کتاب بھی ہے، حالات ماضیہ کو، گزرے ہوئے حالات کو سمجھنے کی کتاب، اور اصل میڈیا بھی یہی ہے. اور حالات مستقبلہ کو سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب بھی یہی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. یوں تو بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ربما یود الذین لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا فسوف یعلمون، 14واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اس کی آیت ہے سورہ ہجر کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ، نافرمان لوگ یہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ فرما بردار ہوتے، وہ مسلمان ہوتے. ذرہم، اللہ کے رسول کو فرمایا کہ ان کو چھوڑیے اپنے حال پر، یاکلوا ویتمتعوا، وہ کھائے پیے فائدہ اٹھائے دنیا کی چیزوں کا. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا عذاب کن لوگوں پر ہے. اور جیسے وہ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ نافرمانی کے باوجود اللہ ہم کو ڈھیل دے رہا ہے تو گویا اللہ ہم سے راضی ہے، تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ان سے راضی تھا یا اللہ ان سے ناراض تھا. اللہ کی رضا خوشنودی اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہے. حالات حاضرات پر انتباہ کے لیے، سمجھنے کے لیے بذاکر میں بات میں سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے کہ مچھلیاں سنیچر کے دن شکار ان کے لیے ممنوع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی دن مچھلیاں زیادہ بھیجتا تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح کا رہا ہے ماضی میں، اب وہ ختم ہو گیا. خاص طور پہ میدان سیاست میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ کیا تھا. مولانا مودودی کی بات، علامہ اقبال کی بات اور اسلامی جو شخصیات تھی ان کی بات کہ دین اسلام نے زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کی ہے، لیکن اسلامی سیاست کے سلسلے میں ہم سے پہلے لوگوں کو، آج سے 50 سال 100 سال پہلے لوگوں کو بہت پریشانیاں نظر آئی، مصیبتیں نظر آئی، اور سیکولر سیاست، جمہوری سیاست میں اپنے لیے کامیابیاں نظر آئی، اپنے لیے ترقیاں نظر آئی. تو اس میں گھتے کیا نہیں گل میں، لیکن گل میں گھتے، لیکن صورتحال کیا بنی اب کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں. وہی جمہوری سیاست کے جھنڈے اٹھانے کی وجہ سے کہ آج امت مسلمہ آج یہ بے بس
لاچار ترین امت نہیں بنی ہندوستان کی، 20% 15-20% آبادی رکھنے والی امت. اور عبرت خیر یہ جو چل رہا ہے ملک میں، چل رہا ہے بہت سارے شہر کے پہلے، لیکن خیر کا پہلو بھی نکالنے کی ضرورت ہے کہ 3% قوم ہے ہندوستان کی، نام لینا بھی سب سمجھ لیں گے کس طرف اشارہ ہے، لیکن ایک تقریبی ایک منفی نظریے پر وہ قائم رہی تو کیا فرق پڑتا ہے اس کی مخالفت سے. 3% آبادی رکھنے والی قوم گروہ، ایک تقریبی نظریہ، ایک منفی نظریہ، مسلم دشمنی اسلام دشمنی کا نظریہ، اور صرف اسلام دشمنی مسلم دشمنی، انسان دشمنی کا نظریہ. جو ہندوستان کی خبروں سے حالات حاضرات واقعی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جو کچھ مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس میں صرف وہ مسلمان ہی مبتلا ہیں، اور بھی قومیں شامل ہیں، لیکن اپنے نظریے پر اپنے مشن پر قائم رہی تو کیا پورے ہندوستان کی سیاست کو اس سے جوڑ نہیں دیا اس باطل نظریے سے؟ اور کیا کسی پارٹی کے آج بس میں ہے کہ یہ مدعوں کی مخالفت کرے جو ملک میں آج چل رہے ہیں؟ اور آج مسلمانوں نے جو ترقیاں ان کو نظر آئی تھی کہ آج بے بس نہیں ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جو 21 ہے وہ تو جہنم کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کرتی ہے، اور اس سے خطبے میں پہلے میں نے پیش کیا، لیکن عبرت اور نصیحت کے لیے وہ آیت ہمارے لیے، کیونکہ ہماری جو سیاسی صورتحال جو بنی ہے، جو جہنم کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو وہ ایک طرح سے وہی صورت بن گئی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ. اور ضعیف لوگ، بڑوں کے پیچھے چلنے والے لوگ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہم تمہارے دنیا میں تابع تھے، کیا آج اللہ کے عذاب سے تم ہم کو کچھ بچا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیتا، ہم کو عذاب سے بچنے کی کوئی صورت دیتا تو ہم تم کو بھی اللہ کے عذاب سے بچاتے. سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اجزینا، چاہے ہم جزا و فضا کرے، روئے گڑ گڑائے، ہم صبرنا یا ہم صبر کرے، دونوں برابر ہے. تو یوں تو بہت ساری شخصیات پیش کی جا سکتی ہے، لیکن 4-5 شخصیات میں اپنے لیے اور امت کے لیے پیش کرتا ہوں، چونکہ موجود ہے، وہ مر نہیں گئی. وہ عتیق احمد، اشرف احمد تو مر گیا، لیکن نواب ملک زندہ ہے نا. نواب ملک پر جو سیاسی مصیبت اور پریشانی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے ہوں گے، تو کیا نواب ملک کسی ووٹر کے سامنے اپنی مصیبت پریشانی بیان کر کے کچھ ہلکی کر سکتا ہے؟ اور کیا 1 لاکھ ووٹ دینے والے وہ نواب ملک کی سیاسی مصیبت اور پریشانی کو کچھ اس سے دور کر سکتے ہیں؟ اگر اس کے پاس کوئی اپنی سیاسی پریشانی لے کر جائے، کیا وہ یہ نہیں کہیں گا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اور تم دونوں برابر ہیں؟ اعظم خان کے پاس کیا کوئی مسلمان اپنی سیاسی مصیبت پریشانی، یو پی کا کوئی مسلمان، اعظم گڑھ کا کوئی مسلمان، رامپور کا جہاں سے منتخب ہوا تھا، کوئی مصیبت پریشانی لے جا سکتا ہے اس کے پاس؟ اور اعظم خان اس کو کچھ اطمینان دلا سکتا ہے کہ نہیں میں مصیبت پریشانی دور کروں گا؟ وہ کہیں گا کہ ہم اور تم دونوں برابر ہیں. کیا وہ نوح میں جو کچھ 5000 گھر وہ بلڈوزروں سے گرا دیے گئے، وہ مامن خان جو ابھی جیل میں ہیں، صرف قصور یہ تھا کہ اس فون کیے تھے مظلوم مسلمانوں نے؟ تو نوشتے دیوار کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. حالات تو اپنی جگہ پر ہوتے رہیں گے، ماضی میں بھی آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو عقل سلیم دی ہے اور ہدایت کا سر چشمہ عطا کیا ہے، وہ اس لیے عطا کیا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کرے. دنیا کے عارضی فائدے کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینا ہے، جیسا کہ ہم نے امت مسلمہ نے دعوت دی ہے. لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن افسوس ہے کہ امت مسلمہ جو غلطیاں ہوئی ہیں
اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. خاص طور سے سیاسی نوعیت کی جو غلطیاں ہوئی ہے، نہ بڑے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پیچھے جو توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ پیچھے والوں کو پابند کیا گیا تھا. اسلامی اجتماعیت کیسے ہوتی ہے یہ نماز کی جماعت سے ہم سمجھ سکتے ہیں. امام اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، مقتدیوں کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں ہے. لوگ ٹوکنا ضروری ہے، لقمہ دینا ضروری ہے، اور جب ٹوکا گیا، لقمہ دیا گیا، امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو برا نہ جانے بلکہ لقمہ لے قبول کرے. اس بنیاد پر چلتی ہے اسلامی اجتماعیت ہے. اور جب تک دنیا میں اس بنیاد پر تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امت مسلمہ کو کامیاب کیا ہے. اس طرح کی اجتماعیت کا کچھ ثبوت دیا ہے افغانیوں نے اور کچھ غزہ کے مسلمانوں نے حماس کو آگے کر کے. تو مخالفت پریشانیاں تو ان کے لیے بھی تھی، مسائل تو ان کے لیے بھی تھے، لیکن اللہ نے بے بس نہیں بنایا نا ان کو. جیسا آج ہم بے بس ہیں، تو ایسے بے بس امت مسلمہ اسی وقت بنی ہے جبکہ امت مسلمہ نے اللہ کی بندگی کا راستہ ٹھکرا دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ اہم عنوان و موضوع کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی مہلت میں اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے بنیادی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی مرضی سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.